نانا صاحب کے ساتھ تو میں خود میرا ٹائم گزرا ہے، اور ہمبل انسان، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور بہت ہی شائستہ گفتگو کرنے والے بڑے زبردست وائس اوور آرٹسٹ. اور اس کے ساتھ اگر میں دیکھ رہی ہوں تو بہت سے اور بھی کام کیا کرتے تھے. وہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، ویلاگنگ کر رہے تھے، اس کے ساتھ جاب بھی کر رہے تھے اور اپنا بزنس بھی کر رہے تھے. بالکل ایسے کیا ہی ہوا؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ 2 روز قبل کا واقعہ ہے. علی صبح جب یہ اپنے آفس جانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ملتان روڈ پہ، وہاں جیسے یہ گھر سے کچھ دور آئے ہیں تو پہلے سے وہاں پر کہتے ہیں جی ایک موجود تھا شوٹر جو گاڑی پہ آئے تھے وہاں پر، اور اس نے جیسے ہی وہ ایک ٹرن تھا وہاں پہ گاڑی کیا، یہ تھوڑی آہستہ ہوئی تو اس نے گاڑی کے رائٹ سائڈ سے آ کے بڑی گن جو جس کو کلاشنکوف کہا جاتا ہے اس سے فائر کیے. 16 فائر پولیس کہتی ہے ہوئے ہیں، وہاں سے 16 کھول ملے ہیں اس کے گن فائر کے. 5 ان کے چہرے پہ لگے ہوئے تھے رائٹ سائڈ سے، اور جب رائٹ سائڈ سے فائر لگے ہیں تو ان کا جو دماغ کا جو تھا وہ سارا باہر آ گیا تھا. شاید آپ نے بھی وہ ساری تصویریں دیکھی ہوں گی. پھر گاڑی کے اوپر دروازے پہ رائٹ سائڈ سے سارے فائر لگے ہوئے ہیں. شوٹر جو تھا ان کو مارنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا. بعد میں جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی لی گئی. پتہ لگا یہ ایکسائز سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر، اور ایک ٹیکسٹائل مل میں بطور مینیجر کام کر رہے تھے، وہاں یہ جا رہے تھے. اس حوالے سے جب تفتیش تحقیقات آگے بڑھی تو یہ پتہ لگا کہ جو یہ مقتول ہیں جس فیکٹری میں کام کر رہے تھے اس کا ایک مینیجر تھا، عمر نام تھا، وہ بھی کچھ عرصہ قبل اس کو بھی مرڈر کیا گیا تھا. وہ بھی بطور ان سے پہلے وہ سیٹ پہ تھا. وہ مرڈر ہوا. اس کے بعد یہ آئے رانا آفتاب، ان کی بیوی جو ہیں ہما، ان کی مدعیت میں ان کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. پولیس نے تمام پر وہاں سے CCTV فوٹیج بھی لی، شوٹر کہاں سے آیا، کدھر کو گیا، اس پہ مختلف جو ہے کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن پولیس نے اس کو بڑی جلدی ٹیک اپ کر کے جو مقتول کا جو قاتل تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار قاتل جو ہے پولیس کی اس وقت تحویل میں ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کرنی تھی پولیس نے کہ ہم نے ملزم کو جو ہے گرفتار کر لیا، لیکن وہ اللہ پہ جانتا ہے پریس کانفرنس منسوخ کیوں کی گئی ہے. پولیس جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے ملزم پکڑ لیا ہے، جس سے تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہے. جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کا شاید جو بزنس تھا، کوئی کہ انہوں نے جم بنایا تھا، اس میں کوئی اچھا خاصا لاس ہوا تھا، جس کی بنا پر شاید ان کا جو پارٹنر تھا اس نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کروایا، اور وہ لاس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اس کو قتل کروا دیا گیا. ان کے قتل کے بعد جو ہے اب تک یہ تحقیقات ہوئی ہیں کہ جو سارا معاملہ ہے وہ بزنس کا ہی ہے. مختلف جو کیا سرائیاں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں ملزم نے کس کے کہنے پہ کیا، کیوں کیا ہے، یہ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھیں. ابھی کوئی بیانات سامنے نہیں آئے؟ نہیں، بالکل نہیں آئے. اگر کل پریس کانفرنس ہوتی تو پولیس اس پہ سارا اپنا ورشن دیتی کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں، چونکہ اس پہ کوئی افسر بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. شاہ رضوی صاحب، اتنا دردناک طریقے سے قتل کرنا ایک بزنس کے اوپر، ایک پارٹنرشپ تھی، چلو پارٹنرشپ نہیں چلی یا واٹس ایور، نقصان، کیا نقصان کا ازالہ کسی کی جان سے ہوگا؟ دیکھیں کافی سارے اگر ماضی میں بھی ایسے واقعات دیکھیں، جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں ان کا اگر کسی بزنس میں لاس ہو تو وہ اسی طرح سے ریونج نکالتے ہیں اپنا. یا تو وہ اگلے کا تمام تر بزنس ہڑپ کرنے کے چکر میں اس کو مروا دیتے ہیں کہ جی اب میرا تو نقصان ہو گیا، اس کا بھی نقصان ہوا، لیکن باقی اس کا جو سارا پیسہ ہے یا اس کی جو جائیداد ہے یا اس کا جو کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے وہ میں سارا جو ہے نا ریکور کر لوں تاکہ میرا لاس جو ہے وہ پورا ہو جائے اور یہ دنیا سے چلا جائے. اس معاملے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز ہوئی ہے کہ جو ان کا بزنس پارٹنر تھا وہ ان کے پیسے جو ہے تمام تر، اگر کوئی باقی بھی تھے تو وہ سارے اب ہڑپ کرنا چاہتا کہ میرا نقصان پورا ہو جائے، اور یہ جو ہیں وہ ان کو انہوں نے قتل کروا دیا. کیونکہ آپ کو پتہ کرائے کے قاتل جو ہیں بآسانی مل جاتے ہیں، کسی کو 50,000 دیں، کسی کو 30,000 دیں، کسی کو لاکھ دیں، وہ بندہ مار کے فرار ہو جاتے ہیں. اس میں بھی یہی سننے میں آ رہا ہے کہ شوٹر کو ہائر کیا گیا، اس نے یہ ساری جو ہے واردات کی اور وہ فرار ہو گیا تھا، اور پولیس نے جو ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا، اور اس سے تحقیقات جو ہے ابتدائی وہ ہو بھی نہیں، اور اس نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کر لیا کہ اس نے قتل کیا ہے. قتل کیا ہے تو کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ سننے میں یہی آ رہا کہ ان کا جو بزنس پارٹنر تھا وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے. اب پولیس جب تک ان کے بزنس پارٹنر جو ہے اس کو بھی نہیں اپنی تحویل میں لے گی، تمام تر یہ کیس جو ہے کی گتھی جو ہے وہ نہیں سلجھے گی. تمام
ساری چیزیں جو ہے جب اچھا شاہد رضوی صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ اس سٹوری کو کور بھی کر رہے ہیں کہ سٹوری بن گئی ہے, ایک جو واقعہ ہوتا ہے وہ ایک جرنلسٹ کے لیے تو ایک سٹوری ہوتی ہے, تو کوئی ان کے گھر اہل خانہ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, کسی کا بیان سامنے نہیں آیا, کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا جب ہم لوگ بھی بات چیت کر رہے تھے, بھتیجے بھی ان کے فون پہ تھے یا بھانجے بھی تھے, داماد ہیں ان کے, اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی سسٹم موجود ہے, مگر کوئی ورژن دینے سامنے کیوں نہیں آیا؟ کیا پہلے سے ہی کسی نے فون کالز پہ ان کو تھریٹ کیا ہوا تھا, کوئی تھریٹ آ رہے تھے, کوئی ایسی چیز بھی سامنے نہیں آئی؟ دیکھیے تھریٹ کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ شاید ان کو ہو بھی تھریٹ کہ کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے, لیکن جہاں تک میری سننے میں بات یہی آ رہی ہے کہ وہ شاید سمجھ رہے سے کوئی خاتون کا نہ اس میں انوالومنٹ ہو, تو جب خاتون کسی ایشو پہ انوالو ہوتی ہے تو خاندان کے لیے بڑی بدنامی ہوتی ہے. وہ ایک مطلب اچھی گورنمنٹ پوسٹ سے ریٹائرڈ ہوئے تھے, تو آپ کو پتہ پھر ایسی چیزوں میں لوگ جو ہے فیملی وہ کتراتی ہے کہ ہم کسی کے سامنے جا کے بات کریں. طرح طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی خاتون کا ایسا معاملہ تو نہیں تھا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا کسی سے بات بھی نہیں, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے سوائے پولیس کے. ہم لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی, ہم نے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے وہ فیملی فرینڈ تھے اور ان سے ملاقات تھی, تو کسی نے آپ کو بھی نہیں بتایا اور نہ ہی ہمارے ساتھ, تو وہ بالکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ورشن دینے کو تیار نہیں ہے. اس وجہ سے کہ شاید کسی جو ہے خاتون کی کوئی ایسی ویسی چیز نہ نکل آئے, کیونکہ جیسے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ ولاگر بھی تھے, آرٹسٹ بھی تھے, تو ایسے لوگوں کے ہر بندے سے رابطے ہوتے ہیں, سلام دعا ہوتی ہے, تو ایشو سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا کنارہ کشی اب تک اختیار کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ آنے والے ایک آدھے دن میں جو ہے یہ تمام تر تفصیلات جو ہے کیس کی, قتل کی اصل وجوہات, ملزم کون ہے, وہ ساری سامنے آ جائیں گی. ایسا مرڈر ہو جانا اس ویسینٹی کے اندر جو اتنا گیٹڈ جگہ ہے اور جہاں سیکیورٹی کہ بہت زیادہ فول پروف سیکیورٹی ہے, ہر گیٹ بند کر دو تو ملزم تو باہر نکل ہی نہیں سکتا, کیسے نکل گئے؟ کون کون سے لوپ ہولز آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا کوئی نہ کوئی شخص ملا ہوا تھا, کوئی سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے جو ہے کیوں اتنی دیر لگ گئی چیزیں کرتے کرتے؟ دیکھیں اس جس سوسائٹی کے اندر یہ واقعہ ہوا, مین انٹرس اس کی ایک ہی ہے, ایگزٹ شاید اس کا ایک دو جگہ ایسی ہیں جو بڑی ان کی خفیہ سی ہیں, وہاں سے دوسری پیچھے والی جو ہیں گاؤں, اس علاقے کی نا سوسائٹی کی بیک سائڈ پہ گاؤں ہوتا ہے جہاں یہ سیلاب وغیرہ بھی آیا تھا, اس طرف سے راستے ہیں ایک یا دو, چونکہ میں نے وزٹ بھی کیا ہوا اس جگہ کو, تو وہاں سے نکل سکتا بندہ بآسانی بڑی. اور جیسے آپ بات کر رہی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کی, چونکہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے جن کی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ بااثر شخصیت ہے, اور وہ ان کے جو انتظامیہ ہیں شاید انہوں نے تھوڑا سا لیت و لال سے کام لیا ہوگا پولیس کو یہ تمام تر چیزیں دینے کے لیے. انہوں نے کہا ہوگا ہم اپنے مالکان سے پوچھیں گے, پھر آپ کو یہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کی جائے گی. تو پولیس نے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی جو ہے قاتل کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے. جو اس واقعے میں ملوث شوٹر تھا اس کو گرفتار کر کے اس سے تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے اور بتانا بھی چاہ رہے تھے میڈیا کو, اور تمام وہ جن کو پتہ لگا کہ یہ قتل ہو گئے ہیں صاحب, تو اس کی تمام تر جو ہے تحقیقات کے حوالے سے. لیکن نہ جانے فیملی کی طرف سے کوئی ایشو آیا یا پولیس آئی ایف کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آئی کہ وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ روک دی گئی, تمام تر تفصیلات جو ہیں سامنے آنے سے روک دی گئی. یہاں آہستہ آہستہ جو ہے نا 1 2 4 5 دن کے اندر جیسے جیسے جس کا کوئی تعلق واسطہ ہوگا پولیس کے اندر زیادہ, وہ ساری تمام تر چیزیں آ جائیں گی. یا جب پولیس جو ہے اس ملزم کو, جس کو شوٹر کو پکڑا ہوا ہے, اس کو ریمانڈ کے لیے اس کی گرفتاری ڈال کے جو ہے عدالت میں پیش کرے گی, پھر یہ ساری تمام تر چیزیں نکل آئیں گی کہ انہوں نے رانا آفتاب جو ہے ان کو قتل کیوں کیا.